بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کے گوش گزار کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم نمرود کا مکالمہ۔ اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جاوے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آذر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کو دکھانے کے تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں قریب بیمار ہو جاؤں گا، چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور وہ اپنے بت خانوں کے معبودان باطل کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر کلہاڑا رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا تمہارے معبودوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر زیر و زبر کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر سب مغموم ہو گئے اور اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے تھے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر یہ لوگ پیدل ہی شہر آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے قول اللہ تعالی، ترجمہ وہ سب کے سب بولے یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے، ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے۔ قول اللہ تعالی، ترجمہ وہ سب آپس میں کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے معبودوں کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ یہ گمان ہمارا صحیح ہے۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا قول اللہ تعالی، ترجمہ وہ سب کے سب ترش ہو کر کہنے لگے اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں اس نے یہ جرات کیسے کی۔ اگر فی الحقیقت یہ کام اسی نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے، اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے، تاکہ وہ آئندہ کبھی اس جرم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی یہ کیفیت سن کر نہایت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا سے سنجیدہ لوگ طلب کیے تاکہ مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے۔ جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی، اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع غفیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا ڈرایا اور کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم افسوس ہے تم نے سب کو ہی توڑ ڈالا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بلا اصرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ترجمہ: کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ زور دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشیمان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قول اللہ تعالی۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعہ سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ ذرا تو غور کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا سر جھکا لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ قول اللہ تعالی۔ ترجمہ: باوجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے، اے ابراہیم، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لوگ لاجواب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قول اللہ تعالی۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکے، تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشے ہیں اور اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ کام بالکل فضول ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دی۔